بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام ہر روز دیکھتے ہیں آپ، اور ہماری آپ لوگوں سے ملاقات رہتی ہے اس پروگرام کے ذریعے، اور ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کو آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ روٹین سے دیکھنے والے ہمارے ایسے جو ناظرین ہیں اور یقیناً ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو شخصیات پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں، یقیناً آپ ان کی بھی زیارت کرتے رہتے ہیں ہر روز۔ آج ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ اور گفتگو کے لیے۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہمارے بہت ہی محترم حضرت علامہ و مولانا قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ پیر صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب آپ کی ایک مرتبہ پھر آمد کا، اور پچھلے کچھ دنوں سے کچھ طبیعت جو ہے وہ آپ کی ناساز تھی، دعا کرتے ہیں آپ کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بھی صحت و عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام میں مفتی سید محمد شہباز احمد سیفی شاہ صاحب آپ پروگرام کا حصہ ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب۔ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور ہر روز ہم یقیناً ایک موضوع پر بھی گفتگو کرتے ہیں جس پر اپنے علماء سے گفتگو رہتی ہے، اور آپ لوگوں کے سوالات ہوں وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں، ڈسکس کرنا چاہیں، یا پھر کچھ شیئر کرنا چاہیں، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ اور لائیو کال کے ذریعے بھی آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ لوگ سوال کریں، یا وہ فقہی حوالے سے اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، اس اعتبار سے کسی ایسے مسائل کا شکار آپ ہیں جس میں آپ رہنمائی چاہتے ہیں، تو آپ وہ بھی سوال ہمارے ساتھ پروگرام میں کر سکتے ہیں۔ علماء موجود ہیں انشاءاللہ، وہ اس حوالے سے بھی آپ کی ضرور جو ہے وہ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ استخارے کے اعتبار سے بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں، اور ہر گھر میں ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہمیں نظر آتا ہے۔ کوئی کاروباری حوالے سے پریشان ہے، رزق کے لیے پریشان ہے، بیمار ہے کوئی بندہ، اور اس کے علاوہ کوئی شادی کے معاملات میں پریشانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یقیناً کہیں نہ کہیں ہماری اپنی غفلت ہے، ہمارے اپنے زندگی کے معاملات ہیں کہ ہم اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم واپس مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم جس جانب جا رہے ہیں، جس جانب ہمارا سفر ہے، جہاں ہمارا گزر ہے، کیا وہ راستہ ہمارا انتخاب کرتا ٹھیک بھی ہے یا پھر ہمارے لیے وہ غلط ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو شعور ہے، جو علم ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات نے بندہ مومن کو عطا کر رکھا ہے۔ اب اس کا انتخاب ہم نے خود سے کرنا ہوتا ہے، کس انداز میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارا دین اسلام ہے جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور الحمدللہ یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، اور جس قدر شکر ادا کیا جائے کہ ہم نے اس گھرانے میں اپنی آنکھ کھولی ہے کہ جہاں پر ہمیں دین اسلام کی تعلیمات بھی ملتی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درس دیا جاتا ہے، حضور کی آل سے محبت کا درس دیا جاتا ہے، آقا کریم کے اصحاب سے محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ اور ماہ محرم میں جس طرح پچھلے دنوں بھی ہم خاص 10 دنوں میں گفتگو کی ہم نے، تو انشاءاللہ آج بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بیماریوں کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں، تو کچھ ہم وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے قبلہ پیر صاحب سے، کہ اگر ہمارے دیکھنے والے سننے والے کچھ ایسے وظائف ہوں کہ حادثات سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ جو ہے وہ رہ سکیں، اس کا طریقہ کار، اس کا حل کیا ہونا چاہیے، پابندی صوم و صلات کے ساتھ ساتھ، چونکہ یہ تو سب سے پہلا حل ہے زندگی کا بھی اور اپنے تمام مسائل کا بھی، کہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ باقی انشاءاللہ بیماریوں کے حوالے سے بہت سے لوگ جو سوال کر رہے ہیں، اکثر لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، تو انشاءاللہ پیر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کیا رہنمائی ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ پیر صاحب کی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب۔ جزاک اللہ۔ آج
جس موضوع پر آپ نے اپنی تمہید سے آغاز کیا ہے، یا آپ جس مشکلات کی طرف یا جن کرائسس سے آج کل ہم سارے گزر رہے ہیں، اور حقیقت ہے کہ وبائی امراض جو ہیں وہ بہت زیادہ آج کل پھیلی ہوئی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی گھر بھی ایسا ہو کہ جو کسی نہ کسی بیماری کی زد میں نہ ہو۔ اب ہم کسی طرف بھی اس بات کو لے کے جا سکتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پہ یہ امراض ہیں، یا یہ کوئی وبائی امراض چل رہی ہیں، یا کوئی جو کچھ ہم کر رہے ہیں بینگ دا مسلم کے اس لپیٹ میں ہم سارے آ چکے ہیں۔ تو اس میں دو آراء تو سلطانی صاحب بالکل نہیں ہیں، رائے تو ایک ہی ہے کہ ہم مسلمان ضرور ہیں، کلمہ ضرور نبی کا پڑھتے ہیں، اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم وہ جو عذابوں میں قومیں مبتلا ہوتی تھیں ان سے تو اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ چھوٹے موٹے جو عذاب ہمارے اوپر مسلسل عرصہ دراز سے مسلط ہیں یا آ رہے ہیں، آج کل ویسے سیلاب کی صورت بھی پاکستان میں موجود ہے، کراچی ہے، کوئٹہ ہے، وہ بے شمار پنجاب کے اضلاع بھی سیلاب کی زد میں ہیں۔ یہ قدرتی طور پہ ایک عذاب تو ہیں۔ اسی طرح پیچھے کرونا کی وبا بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، آج کل پھر وہ سر اٹھا رہی ہے۔ اسی طرح دوسری امراض جو ہیں وہ قدرتی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں، ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں۔ تو وہ عذاب اگر ہم کہیں کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر ہم اس میں نہیں بھی آ رہے، لیکن چھوٹے موٹے جو ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم ایز اے مسلمان اسلام سے بہت زیادہ دور ہیں، اور ہمیں سمجھ آ بھی رہی ہوتی ہے، اور ہم جان بوجھ کے اس سے ناواقفیت کا اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات نہیں ہے، حالانکہ بات وہی ہوتی ہے کہ ناانصافی بڑھ جاتی ہے، ظلم بڑھ جاتا ہے معاشرے کے اندر، عدل و انصاف بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر مساوات، ناپ تول میں کمی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ان تمام چیزیں جو ہیں ان کو یہ کثرت سے ہمارے اندر ایک سروائیو چیزیں کر رہی ہیں بالکل اس وقت۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں جن کو اسلام نے منع کیا سختی سے، جن کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے، اگر وہ ساری ہمارے اندر اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے ظاہر اور باطن میں وہ چیزیں سروائیو کریں گی اور سرائیت کر رہی ہوں گی، تو سلطانی صاحب پھر ہم مختلف امراض میں مبتلا تو ہوں گے بالکل ایسے، کیونکہ ہمارے ظاہری طور پر بخار کا آ جانا، نزلہ، زکام، چھوٹی موٹی یہ تکلیفیں انسانی یہ شروع سے آ رہی ہیں، لیکن جس طرح ہر گھر مبتلا ہو جاتا ہے اور ہر بیماری جو ہے وہ اس طرح گھر کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، تو ہم بہت زیادہ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم اگر اسلامی جو ارکان خمسہ ہیں، جو اسلام کے رکن ہیں، اگر ہم ان کو بھی ادا کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ایز اے فارمیلٹی ادا کر رہے ہیں، نماز کو نماز سمجھ کے نہیں پڑھ رہے۔ اگر حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ہم ایز اے فارمیلٹی پورا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جتنے کا ہم مسلمان ہیں کم از کم اتنے مسلمان تو ہم پکے رہیں، اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کے حضور میں ہم اگر سجدے میں جاتے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، اور ہمارا یہ مائنڈ اور ذہن ہو کہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہی یہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ صرف سب سے پاک تیری ذات ہے اور تیری بارگاہ میں ہم نے جھکنا ہے۔ تو ان بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، وہ وبا کی صورت میں ہو، وہ علاقائی صورت میں ہو، وہ کسی صورت میں جو ہمارے گھروں کے اوپر مسلط ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں یہ پرابلم پیدا ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور بالخصوص سلطانی صاحب کہ ہمارے ہر گھر میں نافرمانیاں پیدا ہو چکی ہیں،
اور ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ میرا انالیسز یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی برا ٹائم گزرتا ہے تو وہ اس کی اولاد کی نافرمانی ہے. نافرمانی یعنی تکلیف دے اس کے علاوہ ماں باپ کے لیے اور کوئی ٹائم نہیں ہوتا. چھوٹی موٹی بیماریوں سے وہ گزر جاتے ہیں. ایسا ہی لیکن وہ اولاد جس کو پڑھا کے اتنا کچھ کرا کے اتنا پیسہ انویسٹ کر کے وہ ماں باپ کے سامنے اولاد جب کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ گستاخی اور بے ادبی اور نافرمانی پہ کھڑی ہو جاتی ہے, میرا خیال ہے زندگی میں اس سے بڑا اور کوئی ماں باپ کے لیے صدمہ نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے, بالکل. تو ہم اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہماری اولاد نافرمانی کی طرف کیوں جا رہی ہے. گھریلو معاملات میں صرف ماں باپ کے اعتبار سے نہیں, یہ تو حقیقت آپ نے بیان کی ہے, یہاں تک کہ مطلب بھائی اور بہن آپس میں جو رشتے کا جو تعلق ہے, جو عزت ہے, جو رسپیکٹ لیول ہے, وہ بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرف جا رہا ہوں کہ دیکھیں گھر میں سارے لوگ شامل ہیں. بالکل. اگر ایک فیملی انڈیویجولی رہ رہی ہے تو کمبائنڈ فیملیاں بھی گھروں میں ہیں. بالکل. بھائی بھائی سے نہیں بولتا, اولاد ماں باپ کی نافرمانی میں ہے, بہن بھائی سے نہیں بولتی. یعنی یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جسم کی مانند ہے. اگر جیسے ایک جسم کے ایک ٹکڑے کو, ایک پیس کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے, ایسے مسلمان کی مثال دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا سارا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے. لیکن کیا ہے, باہر تو چھوڑ دیں, محلے میں چھوڑ دیں, پڑوس میں چھوڑ دیں, معاشرے میں چھوڑ دیں, گھر میں بھی اگر کوئی تکلیف میں پڑا ہے تو بچوں میں سے, بہن بھائیوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہ اپنا آرام کر رہا ہوتا ہے. سب سے بڑا ہمارے مسلمانوں کے لیے صدمہ یہ ہے. تو ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں. نافرمانی جو ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہم نے کون سا ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہوا ہے, کس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں. ہم نے قرآن پڑھنا ٹوٹل چھوڑ دیا ہے گھروں میں. میں نہیں سمجھتا کہ گھروں میں اب قرآن پڑھا جا رہا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہیں, اور وہ بھی قرآن پورا نہیں ہے. حضرت صبح کسی نے اٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لی ہے, کسی نے سورۃ مزمل پڑھ لی ہے, کسی نے سورۃ رحمان پڑھ لی ہے, شام کو کسی نے سورۃ واقعہ پڑھ لی ہے. پورا قرآن گھروں میں نہیں پڑھا جا رہا. بلکہ یہ ایسا بھی معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ چلیں ہیں تو وہ قرآن پاک کی سورہ, ایسا تو بات نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہے کہ قرآن پاک اب بہت پیچھے کر دیا گیا. وہ جو پنج سورہ جس میں 5 صورتیں آتی ہیں, بس وہ اکثر خواتین کے ہاتھوں میں یا مرد حضرات, بس وہی گھر میں نظر آتا ہے, اسی کو پڑھ لیا جاتا ہے. یہی ہے نا میرے انالیسز میں ہے کہ بلا میرے مشاہدے میں بات ہے. ہم اسی معاشرے کے فرد ہیں کہ گھروں میں جو پورا کمپلیٹ صبح ہماری مائیں بہنیں, ہمارے بزرگ اٹھ کے صبح وہ ایک پاؤ پڑھتے تھے, آدھا سپارہ پڑھتے تھے یا سپارہ پڑھتے تھے, وہ اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے, نیکسٹ ڈے اگلا سپارہ وہ پڑھتے تھے. بالکل ایسے. آج کل پورا کمپلیٹ قرآن نہیں پڑھا جا رہا. ایون کہ ہمارے جو حفاظ حضرات ہیں جو ہر سال تراویحیں پڑھانے والے حضرت, وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. تو کم از کم ہم انہی چیزوں پہ کہ جو کہ 5 صورتیں میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ بتا دیا گیا کہ یہ 5 صورتیں ہے, یہ صورت پڑھنی ہے, یہ بطور وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا. قرآن کو کمپلیٹ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ قرآن تو سارا قرآن ہے, بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن. صبح اٹھیں ہم قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھیں. اور پھر جو مومن کی دل کی وضاحت ہے, جو حقیقت ہے, وہ تو ہمارا یقیناً یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب انسان قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے, جب اس کی زیارت کرتا ہے, جب اس کو چومتا ہے, تو اس کی برکات تو تبھی سے شروع ہو جاتی ہیں. اچھا حضرت, مسئلہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم حفاظ ہمارے زبانی قرآن پڑھتے ہیں. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے. زیادہ ثواب, کیونکہ دیکھنے کا ثواب ہے, اس کو چھونے کا ثواب ہے. جب ہم قرآن کو پکڑیں گے تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہمارا جسم پاک ہوگا, پاک وضو ہوں گے. سبحان اللہ. قرآن کو دیکھنے کا علیحدہ ثواب ہے, قرآن کو پکڑنے کا علیحدہ ثواب ہے, ہاتھ لگانے کا علیحدہ ثواب ہے, پڑھنے کا علیحدہ ثواب ہے. ہم کتنے ثوابوں سے محروم ہو گئے کہ صبح اٹھے اور سورہ یاسین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ یاسین
قرآن کا دل ہے, سورۃ رحمان قرآن کا حسن ہے, دلہن ہے قرآن کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ مزمل شریف جو صبح پڑھیں گے اس کا بہت اجر و ثواب ہے. سورۃ واقعہ رزق کے لیے بہت اچھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم کم از کم صبح اٹھ کے کچھ نہ کچھ قرآن تو پڑھیں. تو جب ہم قرآن پڑھیں گے اور خود نماز پڑھیں گے اور بچوں کو نماز کی طرف مائل کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم بے شمار ظاہری اور باطنی مشکلات سے محفوظ ہو جائیں. بالکل بجا فرمایا ہے, بہت خوبصورت انداز میں قبلہ سہروردی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. اور کچھ بیماریاں, کچھ مسائل جو پیدا کر دیے جاتے ہیں, جو ہمارے اپنے جانب سے پیدا کر دیے جاتے ہیں, ان کی جانب توجہ آپ نے دلوائی ہے. جو وبائی ہیں امراض یا پھر جو آ گئی ہیں انسان کی زندگی میں, تو وہ تو ایک ساری چیزیں الگ ہیں. لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے خود کریٹ کر رکھا ہے اپنی زندگی میں, اپنے گھریلو معاملات میں, اپنی فیملی میں, اپنی لائف میں, ان چیزوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں سہروردی صاحب بیان کر رہے ہیں. اور اسی کو مزید انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ہی بنائی ہوئی ہیں. اور ڈپریشن کی طرف جب انسان چلا جاتا ہے تو سب سے بڑی بیماری میں یہ سمجھتا ہوں وہی ہوتی ہے کہ جب انسان کسی سوچ میں گم ہو جاتا ہے اور اپنا وقت, اپنی زندگی کی گھڑیاں, اپنے لمحات اس پریشانی میں گزارتا ہے. جب ڈپریشن ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو یقیناً آپ کے ہاں بیماریاں جنم لیتی ہیں. مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب, بسم اللہ شاہ صاحب, آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب. مجھ سے پہلے پیرزادہ صاحب بھی بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. میں اپنی گفتگو کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. انسان کو دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں, جو عنایات ہوتی ہیں, جو فضل و کرم ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے بدلے میں اسے نعمت نہیں ملتی. یعنی یہ نہ سمجھے کہ میں نے نیکی کی اس لیے مجھے نعمت ملی ہے. کیونکہ انسان جتنی نیکی کر لے, جتنی عبادت کر لے, جتنی اطاعت اور فرما برداری کر لے, وہ اللہ رب العزت کے شایان شان, اس کی نعمتوں کے ریٹرن کے طور پر اس کی کبریائی کا, اس کے خالق کائنات ہونے کا, اس کی عنایات کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. لہذا اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ پر عنایت فرمائی, نعمت فرمائی, مجھ پر کرم فرمایا. اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جب کوئی برائی پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے, کوئی آفت آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, تو وہ اس کی اپنی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے یا مصیبت آئے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے. اب یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب ہم پر آفتیں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں, اور وہ ایسی جو اجتماعی طور پہ ہیں, یعنی جس میں پوری قوم, پورا ملک, پورا علاقہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے, تو وہ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہوتے ہیں. ہوتے کیوں ہیں کہ جب انفرادی طور پہ اللہ کی نافرمانی کی جائے تو پھر پکڑ بھی انفرادی ہوتی ہے. اور جب معاشرے کے اکثر طبقات, معاشرے کے اکثر افراد کسی برائی میں مبتلا ہو جائیں اور پھر برائی کو برائی نہ سمجھا جائے اور وہ مسلسل عام ہوتی چلی جائے, تو پھر اللہ رب العزت اپنے غضب کا اظہار فرماتا ہے. اللہ. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ عذاب نہیں فرمائے گا جب تک آپ ان میں ہیں. تو پھر عذاب کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو پوری قوم کو مٹا دیا جاتا تھا صفاستی سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایسا کوئی ایک واقعہ بھی رونما نہیں ہوا کہ پوری قوم
ہاں 10 کروڑ 20 کروڑ کی آبادی والے ملک میں سے اگر 50,000 لوگ بھی کسی حادثے یا کسی آفت یا وبائی مرض کا شکار ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ تنبیہ ہے. عذاب ایسا نہیں ہوتا، عذاب جب آتا ہے تو پھر قوموں کو مٹا دیا جاتا ہے. بالکل، پوری قوم. کونوا قردۃ خاسئین، بگڑے ہوئے بندر ہو جاؤ. جب وہ عذاب آیا تھا تو اس قوم میں کوئی بھی انسان نہیں بچا تھا. اللہ. اب یہ غور طلب پہلو یہ ہے کہ آج ہم پہ عذاب اگر نہیں آ رہے اس طرح سے جیسے پچھلی امتوں پر آتے رہے تو وہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا، گنبد خضرا کے مکی کا. ان کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے، ہماری شکلیں بچی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو ہمیں مختلف آفتیں اور وبائی امراض کی صورت میں، اب دیکھیں جانوروں پر جو بیماری آئی ہوئی ہے، وبائی مرض ہے، لمپی سکن ڈیزیز جو آئی ہوئی ہے، کتنے جانور اس سے متاثر ہوئے ہیں. ایسے ہی پہلے سندھ میں تھے، پھر وہ پنجاب میں بھی، اور بہت سارے جنوبی پنجاب میں رہا، پھر اب پنجاب کے تقریباً بہت سی لپیٹ میں بہت سارے جانور اس سے. اب جب ہم مختلف علاقوں سے گزر رہے ہوتے ہیں روڈ کے قریب بہت سارے جانور، حلال جانور ہیں، مرے ہوئے پڑے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ بدعمالیاں ہماری ہیں، جانور بھی لپیٹ میں ہیں. اب کرونا دوبارہ سر اٹھا رہا ہے اور سیلاب کی صورت میں تقریباً ہمارا ملک متاثر ہے. بلوچستان دیکھ لیں، جنوبی پنجاب کے علاقے دیکھ لیں، سندھ کو دیکھ لیں. تو یہ ہمارے لیے تنبیہات ہیں اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے سنبھل جائیں، واپس پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. تو جب بھی کوئی وبا یا ابتلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ 3 طرح کے اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. پہلا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈر کے اللہ کے خوف سے توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک، اور اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، رجوع الی اللہ کر لیتے ہیں. وہ صحیح معنوں میں اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ڈرتے تو ہیں لیکن رجوع الی اللہ نہیں کرتے. اب ایک طبقہ وہ ہے جو ڈر گئے اور رجوع الی اللہ کر لیا، ان کے گناہ بھی معاف ہوئے اور درجات بھی بلند ہو گئے. بلند تو ٹھیک. اب جو دوسرا طبقہ ہے کہ جو ڈر تو گیا لیکن اس نے توبہ نہیں کی اور اس طرف پلٹا نہیں ہے، تو کبھی نیکی کر لی اور کبھی پھر اسی گناہ کی طرف چلے گئے. تو جب نیکی کر لیتے ہیں اجر مل جاتا ہے، جب گناہ کی طرف جاتے ہیں تو پھر گناہ اپنے پلے ڈال لیتے ہیں. تیسرا طبقہ اس میں یہ ہے، تیسرا ایفیکٹ اس ابتلا اور اس آزمائش اور اس امتحان اور اس وبائی مرض کے نتیجے میں کچھ لوگ پھر بھی اسی انداز میں اپنے اسی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں، اسی انداز میں نافرمانیاں، نہ رجوع الی اللہ کیا، نہ توبہ استغفار کیا، نہ اس کی طرف دوبارہ پلٹ آئے اور لوٹ آئے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی جو ہے نا اصل وبا اور ابتلا ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اس بیماری سے، اس وبا سے، اس ابتلا سے کوئی سبق نہیں سیکھا. تو ہمیں سوچنا اس حوالے سے ہوگا کہ ہم نے رجوع الی اللہ کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے. ٹھیک، ایک بریک یہاں پہ لیں گے جی، اور پھر کے بعد جب واپس لوٹیں گے انشاءاللہ تو اپنی گفتگو یہیں سے ہم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. امراض کے اعتبار سے بیماریاں جو بھی مبتلا جس میں احباب ہیں اور نظر آتے ہیں، اور گھر گھر کی یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، اس جانب آج ہماری گفتگو اور توجہ ہے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ جو بیماریاں آ چکی ہیں، جن سے ہم گزر گئے ہیں، اور اگر ہم اس بیماری سے ایک بہت لینتھی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کے ساتھ گزرے ہیں، ایک عرصہ ہم نے وہ دیکھا ہے سارے معاملات کو، تو ہم نے آنے والے دنوں میں، آنے والی لائف میں اپنے لیے کیا سیکھا ہے اور کیا ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے اپنے زندگی کے تمام معاملات میں، اس جانب ہماری توجہ ہے آج کے پروگرام میں، اور گفتگو ہماری جاری ہے اور کنٹینیو کریں گے.
شاہ صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے تھے، میں چاہوں گا کہ وہیں سے گفتگو کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے، اور کس انداز میں ہم اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچا سکتے ہیں، اس کا حل جو قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ہے، اس جانب بس اب انشاءاللہ ہم آتے ہیں۔ جی شاہ صاحب قبلہ۔ ہاں سب قبلہ بہت شکریہ۔ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک سے میں بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں حدیث پاک کے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، میں ترجمے کی طرف جاتا ہوں تاکہ وقت کم لگے اور پیغام زیادہ پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں کہ 5 قسم کے عذاب آتے ہیں جب لوگ 5 قسم کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی بات کہ جب کوئی قوم فحاشی اعلانیہ کرنے لگی اور کسی قوم میں فحاشی اعلانیہ طور پہ پھیل جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں طاعون اور اس جیسی عجیب بیماریاں پھیلا دیتا ہے جو اس سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا اس کی مثال ہے۔ مثال، ٹھیک۔ اچھا، دوسری چیز کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، وزن میں کمی کرتی ہے، اللہ رب العزت ان پر قحط نازل فرما دیتا ہے۔ قبلہ ایک کالر لے لیں، ہولڈ پہ ہیں، ان سے ذرا بات کر لیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں پہلے بھی بات پیر صاحب سے، آپ سے بھی سب سے کرتی رہتی ہوں۔ اچھا جی۔ تو بات یہ ہے کہ میں صحت میری بالکل ٹھیک نہیں رہتی، نماز میں 5 ٹائم پڑھتی ہوں، قرآن شریف پڑھتی ہوں، سورتیں ساری پڑھتی ہوں جو 4 ہیں، سورۃ یاسین، سورۃ مزمل، سورۃ رحمان، سورۃ محمد، یہ میں پڑھتی ہوں۔ پہلے میں بیمار بہت رہی تھی تو ابھی تو میں تھوڑا ٹھیک ہوں۔ تو پیر صاحب نے بولا تھا کہ 7 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ نہ 1 دفعہ 4 کل، تو وہ میں پڑھتی ہوں۔ بالکل صحت خراب ہو تو پھر میں نماز تو پڑھتی ہوں مگر وہ پھر رہ جاتے ہیں، تو اب میں کیا کروں آپ بتائیں؟ ٹھیک ٹھیک۔ جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ میں وظیفے کرتی رہتی ہوں، کچھ میں بھی کرتی ہوں، ضرور شریف پڑھنا، کل شریف، بہتر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ کل شریف یہ سب کرتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ۔ سوال بھی اور آپ کی تمام گفتگو ہم تک پہنچی ہے، جس طرح آپ نے بتایا ہے، پیر صاحب قبلہ نے جو آپ کو بتایا تھا وہ بھی آپ نے کیا ہے۔ مزید آپ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، اور دعا ہے انشاءاللہ ہماری آپ کے لیے، اللہ کریم آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ پیر صاحب دیکھیں میری بہن، آپ جتنا کچھ پڑھ رہی ہیں، پہلے ہی بہت زیادہ پڑھ رہی ہیں، آپ نماز بھی ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، لیکن میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، آپ صاف ظاہر ہے اب آپ 50 ہوں گی، آپ کی گفتگو بتا رہی ہے مجھے، تو اس عمر کے حصے میں وظائف کم پڑھیں، سب سے زیادہ استغفار کریں اللہ کے حضور میں، جتنی استغفار آپ کر سکتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے آپ نماز پڑھ کے زیادہ سے زیادہ استغفار اللہ کے حضور میں کریں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اتنا پڑھ سکتی ہیں تو یہ ضرور پڑھیں آپ، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ بے شمار انسان سے زندگی میں جوانی میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں، قصدن ہوئی ہوتی ہیں، سہون ہوئی ہوتی ہیں، تو اللہ کے حضور میں ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اور میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ یہ جتنے ہماری سختیاں ہیں یہ دور کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک وظیفے کو فوکس کریں اور اسی سے ہے، انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا جو ہے اس کا جسم ہلکا پھلکا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں اس کے گناہ معاف کرتا ہے وہاں اس کی سختیاں، اس کی پریشانیاں، اس کی وبائی امراض، ان کو بھی اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو میری بہن، آپ وظائف جو صورتیں قرآن پاک کی پڑھ رہی ہیں نا وہ پڑھتی رہیں، اور اس کے ساتھ نماز تو ماشاءاللہ آپ پڑھتی ہیں، لیکن نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ جو آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا سورۃ فاتحہ شریف اور 4 کل جو ہیں وہ آپ ہر نماز
کے بعد ضرور پڑھیں، اور میں نے شاید بتایا تھا کہ اپنے ہاتھوں پہ آپ دم کر کے پورے جسم کے اوپر مس کر لیا کریں، سر سے لے کے پورے جسم پر، اور استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے تھے، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، اور جتنی گفتگو آج کے پروگرام میں ہو سکی انشاءاللہ کنٹینیو اس کو مزید ساتھ کریں گے۔ شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، قبلہ پیر صاحب بھی، اور ہماری بہن کو جو جواب دیا گیا وہ بھی آپ کنٹینیو کیجئے اپنے وظائف، انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو مزید معاملات میں بہتری آئے گی۔ آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ، پیر صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے، اور ہمارے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والے دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کریم آپ سب پر اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے۔ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آخر میں پیر صاحب دعا فرمائیں گے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، پروردگار عالم صدقہ اہل بیت کا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جو کوئی مرد و زن صغیر و کبیر بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، ہر قسم کی وبائی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما۔ اہل بیت اطہار کا صدقہ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا۔ صدقہ زہرا پاک کا، صدقہ امام علی مقام کی شہادت کا، یا اللہ جن کی اولاد نافرمانی کی طرف ہے، ماں باپ کا فرما بردار بنا، ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔